السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول طہورا باغ واٹی روڈ وزیر آباد ناندیڑ کی جانب سے آن لائن ایجوکیشن پروگرام کے تحت آج جماعت ہفتم کا مضمون سائنس پڑھایا جا رہا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8 برق سکونی۔ تمام بچے اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ بچوں، ہمارے سبق کا نام ہے برق سکونی۔ سبق نمبر 8 برق سکونی۔ کیا آپ نے ذیل میں دی ہوئی باتوں پر کبھی غور کیا ہے؟ ان موقعوں پر ایسا کیوں ہوا؟ نمبر 1، خشک بالوں پر کیا ہوا پلاسٹک کا کنگا یا خود پٹی کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنی جانب کشش کرتی ہے۔ اس تجربے کو آپ کر سکتے ہیں بچوں کہ کنگے کو بالوں میں اگر ہم خشک بالوں میں اس کو رگڑیں اور پھر اس کے بعد اسے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرف لے جائیں تو کاغذ کے ٹکڑے اسے چپک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پولیسٹر کے پردے کو اپنے قریب سے بار بار دور کرنے پر بھی وہ آپ کو چپکتا ہے۔ نمبر 3، اندھیرے میں بلینکٹ یا کمبل کو ہاتھ سے رگڑ کر کوئی دھاتی چیز اس کے قریب لانے پر چنگاری نکلتی ہے۔ دیکھیے بچوں، اس بارے میں آپ آگے سمجھ سکتے ہو۔ برقی بار، الیکٹرک چارج۔ درجہ بالا تمام مثالوں سے آپ نے کیا سمجھا؟ ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں میں جو بڑی مقدار میں برقی بار پایا جاتا ہے، یہ مثالیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جسم میں بھی برقی بار ہوتا ہے۔ تمام چیزیں انتہائی باریک ذرات سے بنی ہوئی ہیں۔ برقی بار ان ذرات کی اندرونی خصوصیت ہے۔ اس لیے اگر کسی چیز میں برقی بار بہت بڑی مقدار میں بھی ہو تو وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ پوشیدہ یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس چیز میں 2 مختلف قسم کے برقی بار مساوی تعداد میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مثبت برقی بار، یہ بریکٹ میں آپ کو جمع کی نشان دکھایا گیا ہے، اور دوسرا ہے منفی برقی بار۔ جب یہ دونوں برقی بار مساوی تعداد میں ہوں تو وہ چیز معتدل ہو جاتی ہے، یعنی اس پر کوئی برقی بار نہیں ہوتا۔ اگر ان برقی باروں کی تعداد غیر مساوی ہو تو وہ چیز باردار ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر منفی ذرات کی تعداد زیادہ ہو تو وہ منفی برقی بار والی شے کہلائے گی، اور اگر مثبت برقی بار کی تعداد زیادہ ہو تو مثبت برقی بار والی شے کہلائے گی۔ 2 باردار چیزیں ایک دوسرے پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ یہاں پر دیکھیے بچوں، آپ کو ایک شکل دکھائی گئی ہے جس میں کانچ کی ایک سلائی ہے جو لٹکی ہوئی ہے اور دوسری سلائی ہاتھ میں ہے۔ ایک کانچ کی سلاخ کا ایک سرا ریشمی کپڑے پر رگڑیے۔ رگڑنے کی وجہ سے ایک چیز کا تھوڑا برقی بار دوسری چیز پر منتقل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ہی چیزیں باردار بن جاتی ہے۔ اب کانچ کی ایک سلاخ کو دھاگے کی مدد سے ہوا میں لٹکائیے اور اوپر کے طریقے سے برقائی گئی دوسری کانچ کی سلاخ لٹکی ہوئی سلاخ کے قریب لا کر مشاہدہ کیجیے کیا ہوتا ہے۔ دونوں سلاخیں ایک دوسرے کو دور دھکیلتی ہے، یعنی دفع کا عمل ہوتا ہے۔ اب ایک پلاسٹک کی پٹی کو اونی کپڑے پر رگڑ کر لٹکی ہوئی سلاخ کے قریب لائیے۔ اب کیا نظر آتا ہے؟ دونوں کے درمیان کشش کا عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے دوسری شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کانچ کی سلائی یعنی کہ سلاخ کے قریب کیا لایا گیا؟ پلاسٹک کی سلاخ۔ اب یہاں پر کون سا عمل ہوگا؟ کشش کا۔ پہلے تجربے سے آپ نے کیا سمجھا؟ مشابہ برقی بار والی 2 چیزیں ایک دوسرے کو دور دھکیلتی ہے، اسے دفع کا عمل کہتے ہیں، یعنی کہ مشابہ برقی بار والی چیزوں میں دفع کا عمل ہوتا ہے، اور غیر مشابہ برقی بار والی اشیاء ایک دوسرے کے قریب جاتی ہے، یعنی کہ ان میں کشش کا عمل ہوتا ہے۔ بینجامن فرینکلن نامی سائنسداں نے برقی بار کو مثبت برقی بار اور منفی برقی بار کا نام دیا۔